السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ ابن زیاد کا انجام۔ ناظرین محترم، ابن زیاد یہ وہ بدبخت انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی تھی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور صبح سے شام تک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے والا تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑو، اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، مارے گئے، اور اسی ہنگامے میں ابن زیاد فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ اور سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بھیجوایا۔ مختار نے دارالامارہ کوفے کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کے سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور بندہ دنیا نے حضرت سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں اور وہی تاریخ، وہی دن، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا کہ اسی کوفے اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ بحوالہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 142 اور تاریخ کربلا صفحہ نمبر 346 اور 347 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے جب سر مختار سقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ ظاہر ہو گیا اور اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس آیا تو اس کے نتنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر میں اندر داخل ہو گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 794 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ابن زیاد کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا و مولانا حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا، تاجدار کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے سزا دی، ان کی عبرتناک موت کیسے ہوئی، اور بڑی عبرتناک موت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سانپ کو مسلط فرمایا، اس کو ظاہر فرمایا اور اس کے ابن زیاد کے ناک سے اندر گیا اور پھر اس کے منہ سے واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بڑی عبرتناک سزا دی اس کو، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں اور قبر اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔
ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔